بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم رب کی عظیم مغفرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین پر جو کوئی بھی بندہ کہے گا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کام کے کرنے کی نہ کسی میں طاقت ہے اور نہ ہی قوت، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جا کی طرح بہت زیادہ ہوں۔ فرض نماز میں سستی۔ شب معراج شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جن کے سروں کو کچلا جا رہا تھا، پھر وہ سر پہلے کی طرح صحیح سالم ہو جاتے۔ یہ سلسلہ ان کے ساتھ لگاتار جاری تھا۔ تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نماز کی ادائیگی میں سستی کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 بار اور الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 33 بار کہے تو یہ 99 کلمے ہوں گے، اور پورا سینکڑا یوں ختم کرے کہ ایک بار پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی ہے سلطنت اور اسی کے لیے سب تعریفیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اس کے گناہ بخش جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی جا کے برابر بہت زیادہ ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آئے، ایک شخص صلاۃ پڑھ رہا تھا اور دعا مانگتے ہوئے وہ اپنی دعا میں کہہ رہا تھا، اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو اس نے کس چیز سے دعا کی ہے؟ اس نے اللہ سے اس کے اسم اعظم کے ذریعے دعا کی ہے کہ جب بھی اس کے ذریعے دعا کی جائے گی اللہ اسے قبول کرے گا، اور جب بھی اس کے ذریعے کوئی چیز مانگی جائے گی اسے عطا کرے گا۔ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کا فارمولہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، سلام عام کرو، کھانا کھلایا کرو، صلہ رحم کرو، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو تم لوگ رات کو نماز تہجد پڑھو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن الظن من حسن العبادات، حسن ظن حسن عبادت میں سے ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 10 آیتوں کی تلاوت کے ساتھ قیام اللیل کرے گا وہ غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا، اور جو 100 آیتوں کی تلاوت کے ساتھ قیام کرے گا وہ عابدوں میں لکھا جائے گا، اور جو 1000 آیتوں کی تلاوت کے ساتھ قیام کرے گا وہ بے انتہا ثواب جمع کرنے والوں میں لکھا جائے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ کوئی بلائی کی گئی اور اس نے بلائی کرنے والے سے جزاک اللہ خیرا کہا، اللہ تعالیٰ تم کو بہتر بدلہ دے، کہا، اس نے اس کی پوری تعریف کر دی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ بن ابی ابن سلول کے پاس سے گزرے تو اس نے حقارت آمیز لہجے میں کہا، ابن ابی قبشہ نے ہمیں غبار آلود کر دیا ہے۔ یہ سن کر عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت و شرف سے نوازا اور آپ پر کتاب نازل فرمائی، آپ چاہیں
تو میں اپنے باپ کا سر قلم کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ اپنے باپ سے اچھا سلوک کرو اور اس سے اچھے انداز سے پیش آؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ اور کوئی نماز باری نہیں، اور اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ان کا ثواب کتنا زیادہ ہے اور چل نہ سکتے تو گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر آتے۔